کوئی بھی افغان ریفیوجی نہیں ہوگا۔ آخر یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ اسلام آباد کچہری پہ جو ایک سوسائڈ بمبر نے اٹیک کیا، ویک اپ کال تھا انتظامیہ کے لیے۔ افغانیوں کا ایک جو نیا چہرہ سامنے آیا، افغانی اب پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ 5 دہشت گرد تھے، وہ تمام کے تمام افغان مہاجرین کے ساتھ ساتھ اب افغانیوں کی بھی ایسا بندوبست کرنے جا رہی ہے حکومت۔ اسلام آباد کے اندر ایک ایسا نیٹ اینڈ کلین آپریشن ہوگا، ہر گھر چیک ہوگا۔ اس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے نیبرہڈ سروے۔ افغانیوں کا گھر نہیں ہے بلکہ پاکستانیوں کا گھر ہے۔ سروے ٹیمیں آپ کے پاس پہنچیں گی۔ اب اسلام آباد کے اندر چلنے والی تمام گاڑیاں اور موٹر سائیکل جو ہے ای ٹیگ کی رجسٹریشن ہوگی۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو پتہ چلتی رہ جائے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، کوئی مشکوک تو نہیں ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اسلام آباد کو فائنل کر لیا گیا ہے کہ یہاں پر اب کوئی بھی افغان ریفیوجی نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایسی فول پروف بنائی جائے گی کہ یہاں پر کوئی شخص تو پر مارنا دور کی بات، کوئی پرندہ بھی انتظامیہ کی حکومت اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکے گا۔ آخر یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کچہری پہ جو ایک سوسائڈ بمبر نے اٹیک کیا، تو یہ ایک ویک اپ کال تھا انتظامیہ کے لیے، جہاں پر ان کو اپنی کمی کوتاہیاں جو ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملا، اور نیا جو پروگرام ہے وہ لانچ کرنے کا موقع ملا۔ اور خاص طور پر اس میں جو افغانیوں کا ایک جو نیا چہرہ سامنے آیا، اور اس سے بے نقاب ہو گیا سارا معاملہ کہ افغانی اب پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت سافٹ کارنر حکومت پاکستان کے دل میں موجود تھی افغانیوں کے حوالے سے، وہ وانا کیڈٹ کالج میں حملے کے بعد بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی 5 دہشت گرد تھے وہ تمام کے تمام افغانی تھے، اور ان کو جو سہولت فراہم کی گئی تھی وہ افغان مہاجرین نے فراہم کی تھی، اور افغان مہاجرین کے ساتھ ساتھ اب افغانیوں کی بھی ایسا بندوبست کرنے جا رہی ہے حکومت کہ آپ یہ پلان سنیں گے اور اش کر اٹھیں گے کہ آخر یہ حکومت نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا سم ٹائم کسی برائی کے پیچھے اچھائی ہوتی ہے، تو سمجھنے کہ یہ ایک حساب سے اٹیک ہوا تو حکومت جاگ پڑی، انتظامیہ جاگ پڑی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسلام آباد کے اندر ایک ایسا نیٹ اینڈ کلین آپریشن ہوگا کہ جس کے بعد ہر گھر چیک ہوگا، ہر گھر کا ڈیٹا اندراج ہوگا، اور اس اندراج میں جہاں پر حکومت اپنا کام کرے گی وہاں پر ہر شہری کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنا اور افغانیوں کے ڈیٹا کے حوالے سے حکومت کو آگاہ کر سکے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپریشن جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے نیبرہڈ سروے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کا سروے اس میں ہونے جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے انتظامیہ نے ایک ایپ لانچ کی ہے جو کہ اینڈرائڈ کے اوپر بھی موجود ہے، آئی فون کے اوپر بھی موجود ہے۔ آپ اس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے گھر کا ایڈریس اس کے اندر شامل کریں گے، اور لکھیں گے کہ آپ وہاں پر کرایہ دار ہیں یا مالک مکان ہیں۔ اگر آپ مالک مکان ہیں تو اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ملازمین کا ڈیٹا اس کے اندر پٹ کریں گے، اور اگر آپ کرایہ دار ہیں تو مالک مکان کا ڈیٹا پٹ کریں گے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اس کے اندر پٹ کریں گے، تاکہ انتظامیہ کو پتہ چل سکے یہ افغانیوں کا گھر نہیں ہے بلکہ پاکستانیوں کا گھر ہے۔ اگر آپ یہ تمام تر چیزیں سوموار تک کر لیں گے تو اٹس ویل اینڈ گڈ، ورنہ انتظامیہ کی طرف سے گھر گھر سروے جو مہم ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، سروے ٹیمیں آپ کے پاس پہنچیں گی، اور آپ کا جو تمام تر بایو ڈیٹا ہے اس کا اندراج کریں گی، اور اس کے بعد دکانیں، گلی محلہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس ڈیٹا کے تحت اس کا اندراج جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال آیا کہ آخر یہ ہم تمام لوگوں کو تو اس کے اندر رجسٹرڈ کر لیں گے، لیکن کوئی شخص اگر باہر سے آتا ہے اور آ کے یہاں اسلام آباد میں استعمال ہونے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو استعمال کرتا ہے اور کوئی بھی تخریبی کارروائی کر جاتا ہے، تو اس طریقے کو، اس چیز کو ہم کیسے روکیں گے؟ تو فوری طور پر فیصلہ ہوا کہ اب اسلام آباد کے اندر چلنے والی تمام گاڑیاں اور موٹر سائیکل جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گے، اور یہ رجسٹریشن ایک سائز والی رجسٹریشن نہیں ہوگی بلکہ ای ٹیگ کی رجسٹریشن ہوگی، اور ای ٹیگ جو سیف سٹی اتھارٹی ہے وہ لگائے گی، اور اس ای ٹیگ کو جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ مانیٹر کریں گے، اور اس مانیٹرنگ سے پتہ چل سکے گا کہ آخر یہ بائک یا یہ گاڑی سارا دن کہاں کہاں پھرتی رہ گئی ہے، کہاں کہاں یہ گئی ہے، کس طریقے سے اس نے کام کیا ہے، کون شخص اس کے اندر سوار تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو پتہ چلتی رہ جائے گی۔ کیونکہ یہ جو سسٹم لگ رہا ہے یہ بڑا ہی مہنگا سسٹم ہے، اور یہ 7 ارب روپے کی مالیت سے اس کو انسٹال کیا جائے گا، اور وزارت داخلہ نے وزیر اعظم سے خصوصی پرمیشن لے کے اور فنڈز منظور کروا کے یہ تمام تر 4000 کیمراز جو ہیں یہ منگوائے ہیں، اور یہ کیمراز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے منسلک ہوں گے، اور کوئی بھی شخص شہر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے چہرے کو ریڈ کریں گے، اور ریڈ کرنے کے ساتھ ہی نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ اس کو منسلک کریں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، آخر یہ جو شخص ہے
کوئی مشکوک تو نہیں ہے, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا. اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو لائسنسنگ سینٹر ہے وہاں پر ڈاٹا آتا ہے, ہمارے پاس ای سہولت سینٹر میں ڈاٹا آتا ہے, ہمارے پاس جتنے بھی سہولت سینٹر ہیں وہاں پر ڈاٹا آتا ہے, اور ہم ان تمام تر ڈاٹا کو مرتب کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں اس سے لیے ہوئے ڈاٹا کو مرتب کر رہے ہیں, اور تمام ڈاٹا کو یکجا کر کے ہم نادرا کے ساتھ سنکرونائز کریں گے, اور نادرا کے سنکرونائز کرنے کے بعد ہم یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کیمراز ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے, اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کا اسلام آباد کے جو اندر رہتا ہے اس کا ڈاٹا حکومت کے پاس ہوگا, اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے, افغانی ہے, افغان مہاجر ہے, غیر قانونی تارکین وطن ہے, مشکوک ہے, کرمنل ہے, کیا ہے. تو تمام تر چیزیں پتہ لگ جائیں گی, کیونکہ اسلام آباد میں 2027 میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کی تیاریاں آج سے شروع کر لی گئی ہیں, اور اس تیاریوں کے یہ نتیجہ ہے کہ جو ایپ ہے یہ لانچ کی گئی ہے, اور اس ایپ کے تھرو آنے والے دنوں میں اسلام آباد کو محفوظ اور پرامن جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ تمام تر افغانیوں کو اس ایپ کے تھرو یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا کہ شہری جو ہیں وہ حکومت کو اس ایپ کے تھرو بتا سکیں گے کہ آخر کس جگہ پہ کہاں پر کتنے افغانی موجود ہیں, چاہے وہ نواحی علاقے ہوں, دیہی علاقے ہوں, پوش علاقے ہوں, کہیں پر بھی ہو, کوئی کچی بستی ہے وہاں پر بھی تمام تر افغانی جو ہے مانیٹر ہوں گے, اور مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ان کو نکالا جائے گا. اور خاص طور پہ اگر افغانی اب تک نکل گئے تو اچھی بات ہے کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا, کوئی سزا نہیں ہوگی, کوئی جرمانہ نہیں ہوگا, لیکن جب یہ سروے ہوگا اور سروے میں جب ان تمام لوگوں کا ریکارڈ اس کے اندر آ گیا تو اس کے بعد ان تمام لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہوں گے, یہاں پہ ضمانتیں الگ سے کرواتے پھریں گے, فیسیں الگ سے بھریں گے, اور اس کے بعد یہاں سے پاکستان سے نکلنا تو ان کے مقدر کے اندر شامل ہو ہی چکا ہے, یعنی کہ خواری کے ساتھ جائیں گے, اور جاتے ہوئے ان کے جو بایو میٹرک ہیں وہ حکومت پاکستان تمام تر لے گی, اور لینے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا, تاکہ اگر یہ دوبارہ پاکستان آئے تو ہمارے پاس ان کا ڈاٹا ہونا چاہیے, تاکہ پتہ ہو ہمیں کہ یہ ہمارے پاس بطور افغان مہاجرین یا ریفیوجی یہاں پر رہ کے گئے ہیں, اور اب دوبارہ پھر یہ ویزا لینے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو ہم اس کا جو کرمنل ریکارڈ ہے یا چیزیں ہوں گی وہ تمام تر چیزیں چیک کر سکیں گے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کے سیف سٹی کی. تو یہ جو اسلام آباد کے سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں یہ پورے اسلام آباد کو کور نہیں کرتے, بلکہ 35% اسلام آباد جو ہے اس کو کور کرتے ہیں, اور اس 35% نے ہی 40 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر وہ سوسائڈ بمبر جس نے اسلام آباد کچہری کے اوپر اٹیک کیا تھا اس کی نشاندہی کر دی تھی, 92 ویڈیو جو ہے وہ نکال کے دے دی تھی, اور بتایا تھا کہ فلانے افغان مہاجر نے اس کی مدد کی تھی, سہولت کار بنا تھا, اور فلانی جگہ سے آیا تھا, یعنی باجوڑ سے آیا تھا, 1 مہینہ یہاں پہ رہا, اور جو سوسائڈ بمبر ہے یہ جمعے والے دن یہاں پر آیا تھا, اور یہاں پر آ کے ریکی کرتا رہ گیا, اور اس کے بعد یہاں پر گیا. تو یہ تمام تر چیزیں سیف سٹی کے کیمراز نے صرف 35% کوریج کے ساتھ ہی ہمیں بتا دی, لیکن اب 100% کوریج ہونے جا رہی ہے, اور جدید ترین کیمراز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کیمراز. تو یہ کیمراز اب کوئی بھی مشکوک سرگرمی ہونے جا رہی ہوگی اس کی ان کو بھنک پڑ جائے گی, اور اس کو یہ رپورٹ کر دیں گے, جس کے بعد جو ریلیونٹ پولیس آفیسر ہوگا یا تھانہ ہوگا موقع پر جائے گا اور تمام تر چیزوں کو ویریفائی کرے گا, کلیئر کرے گا, اور اس کے بعد 100% شیورٹی اپنی ظاہر کرے گا اور بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی مشکوک سرگرمی کرنے آیا تھا یا نہیں آیا تھا, یا کیمرے کو اس کے اوپر کوئی گلچ آیا ہے یا کیا معاملہ تھا. تمام تر چیزیں جو ہیں وہ چیک کی جا سکیں گی, جس کے بعد ایک ہم امید کر سکتے ہیں جب پورا ہمارا اسلام آباد 100% سیکیورٹی سے کور ہوگا, اور سرویلنس اس کی ہر جگہ پہ ہو رہی ہوگی, کوئی بھی مشکوک سرگرمی یہاں پر ہوگی اس کو ہم مانیٹر کریں گے. جب پورا اسلام آباد ہمارا پرامن ہو جائے گا اور ایک ماڈل بن جائے گا, ایک نمونہ بن جائے گا, تو ہم یہی سسٹم جو ہے پورے پاکستان کے اوپر لگائیں گے, اور وہاں پر اس کی تمام جو تنصیبات ہوں گی, چیزیں ہوں گی, اور اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ اسلام آباد کی طرح ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ پرامن ہو گیا, اور پورے پاکستان سے افغان ریفیوجی نکال دیے گئے ہیں. کیونکہ اگر اسلام آباد میں ہم افغان ریفیوجی نہیں رہنے دیتے تو ہم پورے پاکستان کے اندر افغان ریفیوجی نہیں رہنے دیں گے, کیونکہ ہم نے 40 سال پہلے غلطی کی تھی, ان کو ہم نے بغیر کسی رجسٹریشن کے اپنے پاس آنے دیا تھا, لیکن اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. ہم ان کو ہر صورت میں نکالیں گے اور ان کی رجسٹریشن کر کے نکالیں گے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کون شخص کتنا عرصہ یہاں پر رہا ہے اور کیا کچھ کرتا رہ گیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اور جو ٹیمیں آپ کے پاس گھر پہ آئیں آ کے آپ کو کہیں کہ اپنا ڈاٹا دیں, فراہم کریں, اور یہ نیبرہڈ سروے کے تحت جو ہے اس کا ڈاٹا لیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کریں, اور اسلام آباد کو محفوظ بنانے میں اور اسلام آباد سے افغانیوں کو نکالنے میں اپنا کردار جو ہے بھرپور طریقے سے ادا کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.